میرے بھائیوں دوستوں اللہ کا منور آپ تمام حضرات کی آنے کو قبول فرمائیں۔ یہ سارا کا سارا مجموعہ جو قریب میں ہے جو دور میں ہے، وہ مائیں بہنیں جو گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہے، خوش نصیب ہے کہ آپ اپنے ساری مصروفیات مشغولیات کو چھوڑ کر خالص اللہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اپنے بچوں کی ہمت افزائی کرنے کے لیے یہ مجمع اثر سے لے کر اب تک جمع ہوا ہے۔ اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ ہم تو سینکڑوں مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، لیکن وہ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل ذکر بھی نہیں۔ دیکھیے مسجد کے اللہ کے نام پر قائم کی گئی ہے، اللہ کے کلام کو ہمارے معصوم بچوں نے دل میں بسایا ہے اور اس کو سیکھا ہے۔ یہ دنیا کا انمول معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قرآن شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی معجزہ ہے، دائمی معجزہ ہے، قیامت تک رہے گا اور قیامت کے بعد میں بھی قائم رہے گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے تو جنت میں بھی رہے گا۔ کیا کہیں آپ سے، اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے۔ ہمیں تو شوگر کی دوا مل رہی ہے، اللہ ہم سب کو حضور کے ہاتھوں جانے کوثر دلائے اور آپ کے قریب والی جنت عطا فرمائے۔ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھے گا، اور میرے بندوں بتاؤ تم خوش ہے سب؟ بندے بولیں گے اللہ نے اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی، نہرا بہرے ہوں لائے پھول ماشاء اللہ ہو رہے ہیں پریان سب یہاں پر ہے، راحت کی راحت، کوئی غم نہیں کوئی پریشانی، بہت خوش۔ کہنے کہ اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات بتاؤں تو لوگ بولیں گے جنتی بولیں گے اس سے زیادہ کیا خوشی کی بات ہے، آ جانا مزے موج مزے کے اندر آ جانا۔ تو اللہ یہ کہیں گے میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے ورضوان من اللہ اکبر۔ قرآن شریف کہتا ہے کہ سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے، اور جنت میں جنتی کو اپنی جنتوں کی لذت میں اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا اللہ کی دیدار کرنے میں مزہ آئے گا، اور اللہ جنتی کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قرآن شریف سنائے گا، کیا مزہ آئے گا کہ اللہ خود قرآن شریف سنائے گا، اور کیا مزے کی جنت ہوگی جو حضور کے قریب میں مل جائے کہ آپ کا دیدار بھی ہوتا رہے، آپ کے پاس میں جاتے بھی رہیں، اللہ کے کلام کو سنتے بھی رہیں، اور وہ رکوڑیاں سے پڑی پڑے جنت کے اندر ہوتے رہے۔ یہ کلام پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ نے اس کتاب کے متعلق یہ فرمایا ہے، ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آسمانی ساری کتابیں محرف ہوئی ہیں، بدلی گئی ہیں اور بدل گئی۔ ہمیں اجمالی طور سے ایمان لانا ہے کہ آسمانی جتنی کتابیں ہم نے اس پر ایمان لایا ہے، تورات، انجیل، زبور، قرآن، دیگر صحائف، لیکن وہ کتابیں اس وقت ہیں ہم یقینی طور سے نہیں کہہ سکتے۔ ہاں قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ آنکھ بند کر کے ہم یہ کہیں گے کہ وہی کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرف کو تبدیل نہیں کر سکتا، نہ حرکت بدل سکتا ہے، نہ اس کے معنی بدل سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے عبادت کا وعدہ کیا۔ اب اتنی مقدس کتاب، کیسی خوش نصیبی کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اللہ نے ہمارے اولاد کے اندر اس قرآن پاک کے پڑھنے والے پیدا کر دیا۔
بڑی خوش نصیبی. کیا کہیں آپ سے، آپ تو نیت کرو پہلے اس بات کی کہ انشاءاللہ ان بچے بچیوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ بولو بولو. حافظ قرآن. اب یہ صنعت تو مل گئی، صنعت مل کے خوش مت ہونا ہو ہمارا بچے کو صنعت مل گیا، تو کل ہی بھول جاتا ہو. اس کو پڑھاؤ، یہ گھر کی روٹیاں کھائے گا، اسکول کالج پڑھے گا، اور مکتب کے اندر قرآن پاک کو زبانی یاد کرے. دور صحابہ یاد آ جائے گا. ایسے بہترین بچے حافظ بن رہے ہیں اور لڑکیاں حافظ قرآن بن رہی ہیں کہ جس کی مثال شاید زمانے ماضی کے اندر، ابتدائی ماضی کے اندر ہم کو ملتی تھی، باقی درمیان کے زمانے تو خالی ہے. مردوں میں کوئی حافظ نہیں ملتا تھا، تو بچے میں کہاں حافظ ملے گا؟ لیکن یہ دور عجیب آیا، علم کا دور. اللہ ان ائمہ کو، ان حفاظ کو، ان علماء کو جو ہر مسجد میں اور مسجد کے علاوہ دیگر جگہوں پر امت کی معصوم بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے پورے ملک کے اندر ہر مسجد میں، ساری مسجدیں ہماری ہیں، ہر مسجد کے اندر مکتب قائم ہے، اور ہر امام، ہر حافظ اپنی استعداد کے مطابق بچوں کو وہ قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں. اللہ کا احسان ہے. لاکھوں مکتب ہیں، لاکھوں، اور ان مکتب نے ترقی کر کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ انہی مکتب میں بچیاں عالمہ بن رہی ہیں، بچیاں حافظہ بن رہی ہیں، بچے عالم بن رہے ہیں، بچے حافظ بن رہے ہیں. یقیناً ایک طرف ہمارا بچہ ڈاکٹر بنا ہے، ایک طرف بچہ مکتب کے اندر عالم بن گیا. ایک طرف بچی کالج میں جا کر انجینئر بنی ہے، مکتب میں آ کر بڑی عمر ہو گئی تھی، معلمات سے اس نے علم کو حاصل کیا اور بخاری پڑھ کر عالمہ بن کر نکلی ہے. اصلی تعلیم کی انتہا کو پہنچی، اور ابھی تعلیم کے بظاہر کورسوں کے اعتبار سے اصلی درجے کو پہنچی. یہ مکتب کی کرامت ہے. اور یہ وہ